اور رمضان تینوں مہینوں کے روزے لگاتار رکھنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چھوڑ کے رکھنے چاہیے۔ دیکھیں، چونکہ رجب اور شعبان کے روزے نفلی روزے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل اور مستحبات کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ جو عمل اختیار کرو اسے دائمی طور پہ اختیار کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جسے استقامت سے کیا جائے، چاہے وہ مقدار کے اعتبار سے کم۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے کہ رجب شعبان کے پورے روزے رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے، منع نہیں، لیکن پھر ہر شعبان اور رجب میں رکھے، رجب اور شعبان، تاکہ وہ استقامت والا معاملہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ معذرت کے ساتھ ہم عبادت اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے تمام تقاضے سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک فضیلت سنی کہ شعبان کے روزہ رکھو گے یہ ثواب ملے گا، رجب پہ رکھو گے یہ ثواب، یا جیسے لگاتار رکھ لیے۔ اب اس کے تقاضا کیا ہے؟ عمومی طور پہ ہم تقاضے پورے نہیں کر پاتے، روزے رکھ کے گھر والوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ابا جان کا روزہ ہے، شور نہ مچاؤ، بچوں نے شور دیا، تمہاری عید میں تمہیں بتاتا ہوں، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، اس سے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ افطار میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، ایک چیز کم ہوگی تو بیوی کو عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کیا فائدہ تمہارا روزہ رکھنے کا؟ تم اپنی بد اخلاقیوں سے سارے روزے کا ثواب بھی برباد کیا، گناہ اپنے اوپر لازم لیا، کیا فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا؟ تو رجب اور شعبان میں روزے لگاتار رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ چڑا پن چڑھ جائے گا، باہر جھگڑا کر رہے ہیں، آفس میں جھگڑا کر رہے ہیں، موڈ آف پڑا ہوا ہے، صبح اگر کام دھندا نہیں ہے، صبح سو گئے، زور میں اٹھے، پتہ نہیں نماز بھی پڑھی نہیں پڑھی، چلو پڑھ لی، پھر سو گئے، پھر عصر میں اٹھے، باہر نکل گئے، دوستوں کے بعد بیٹھے بیٹھے واپس آئے، مغرب میں کھایا، افطار کی، آج تو روزے کا پتہ نہیں چلا، پتہ کیسے چلتا؟ تم نے سارا دن تو بستر پہ گزار دیا۔ یہ روزے رکھنا ہے ایسے؟ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جوش میں آنے کی حاجت نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو اجر دے گا۔ شعبان میں چند روزے رکھ لے، کوئی سنت کی نیت سے رجب میں رکھے، اگر روزے رکھ لے، باقی رمضان میں تو لگاتار رکھنی ہے، پورے رکھنے ہیں۔ لیکن ان میں بس جیسے آپ ایک دن، ایک ہفتے میں ایک رکھ لیں، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے 4 روزے رکھ لیں، بہت، اس سے زیادہ وہ چلے 8 رکھ لیں، آپ زیادہ نہ بڑھائیں۔ نبی کریم نے منع فرمایا صحابہ کرام۔ ایک صحابی تھے تو سرکار نے ان کو بلایا، فرمایا میں نے سنا ہے تم دن میں روزے رکھتے ہو، رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو ڈیلی، پورا قرآن؟ رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ تعلیم ہے میرے آقا کی۔ آج کے جو صوفی بنے ہوئے ہیں، اور 40 سال سے بابا کھولی میں بیٹھا ہوا تھا، نہ نہایا نہ کچھ، نہ دانت صاف کیا، اس نے بال بڑھ گئے بس بابا کے، نمازیں بھی غائب ہیں۔ وہ باہر نکلا، ہم نے بابا کو سر پہ بٹھا لیا، وہ ولی آ گئے، 40 سال کھولی میں رہا ہے بابا، کھولی والی سرکار۔ یہ کھولے میں ہی جائے گا جہنم میں، آپ دیکھیے گا۔ یہ کوئی بزرگی کوئی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ بزرگی ہے؟ جو ہمارے نبی کی سیرت اپنائے گا، سیرت میں بزرگی ہے۔ سیرت کے خلاف جانے میں کون سی بزرگی ہے؟ وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہندوؤں کو، آپ وہ کچرے میں دبا لیتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیسے کیسے وہاں پہ 2 سال گزار دیتے کچرے کے اندر۔ اور دم حفظ اس کو کہتے ہیں، سانس کو روکنا، یہ پتہ نہیں کیسے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال شوبدہ بازی ہوتی ہے اور یہ باہر نکلتے ہیں۔ پھر ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک کلپ آئی تھی، وہ انڈیا کا ایک بابا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، 40 سال سے ہاتھ اوپر، اس کو کہتے ہیں تپسیا کی ہے بابا نے۔ وہ تو ہاتھ اٹھا کے کیا تو نہیں ہے، واش روم کیسے، استنجا کیسے کیا کرتا ہوگا پتہ نہیں ہے، ایک ہاتھ تو یہ اٹھا لیا تو نے اوپر۔ وہ گندے بابا کو بزرگ مان لیا سب لوگوں نے۔ تو یہ بزرگی اس میں نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں نہ دیکھیں، بالکل نارمل چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بھی روزے رکھتے تھے لیکن لگاتار نہیں، شعبان میں کثرت سے رکھتے تھے لیکن پورا مہینہ نہیں، رکھتے تھے لیکن پورا مہینہ نہیں، لیکن زیادہ رکھتے تھے۔ اور رمضان، اور وہ تعلیم امت کے لیے تھا، تھوڑے بہت روزے رکھ لیں۔ جو بچے بالکل نہیں رکھتے ہیں، جو گٹکے کھاتے ہیں اور سگریٹیں پیتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے رجب اور شعبان میں تیاری رکھیں تاکہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنے کی پریکٹس ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن لگاتار ہمارا مشورہ ہوگا نہ رکھیں۔ میں نے واضح فرمایا، جو حرام قطعی کو بطور صدقہ دے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ حرام مال کو صدقہ کریں گے اگر حرام قطعی ہے۔ اب یہ بھی آپ کے لیے اجنبی لفظ ہوگا، حرام قطعی۔ حرام تو سنا تھا، قطعی کہاں سے آ گیا؟ حرام بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، حرام ظنی، حرام قطعی۔ حرام قطعی اگر آپ ثواب کی نیت سے صدقہ کریں گے، مثلا سود ہے، رشوت ہے، چوری کا مال ہے، لوگوں کے غصب کر کے کیے ہوئے مال ہیں، بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں پر بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کی، اپنی پھوپھیوں کی وراثت دبا کر کاروبار کر رہے ہوں گے،
یہ آپ نے جو حق دبایا ہوا ہے یہ حرام ہے، اس کو ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے، باہر ہو جائیں گے دائرہ اسلام سے باہر۔ علم نہ سیکھنے کا یہ وبال ہوتا ہے۔